بسم اللہ الرحمن الرحیم العزیز السلام علیکم۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے جو ہمارے حکمرانوں کے لیے زبردست قسم کے لیے نصیحت آموز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے خادموں کے ساتھ اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر صحرا میں گئے، جنگل میں۔ دوپہر کا وقت تھا، بہت سخت گرمی تھی۔ سعودیہ کی گرمی، ریگستان بہت زیادہ سخت تھی۔ جب وہاں گئے تو کھانے کا وقت ہو گیا، تو خادموں نے دسترخوان بچھایا، ان کے پاس جو کھانا تھا اس پہ رکھا۔ تو پھر وہاں ایک چرواہا تھا اور وہ بکریوں کو چرا رہا تھا، تو ان کو بلائے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ عربیوں کا بہت زبردست قسم کا ایک رواج بھی ہے، عادت بھی ہے، بہترین خصلت ہے کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھائیں گے، بلائیں گے آپ کو، اور جو اس کے ساتھ نہ بیٹھے وہ اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو بلایا، وہ آیا، اس کو کہا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ اس تپتی دھوپ میں، گرم گرم ہواؤں میں، اس ریگستان میں یہ کیا کر رہے ہو، اتنی سخت روزہ۔ اس نے کہا قرآن شریف کی ایک آیات ہے کہ دنیا میں یہ ایام خالیہ ہے، آخرت کے لیے اس ایام خالیہ یعنی فرصت کا اوقات کو قیمتی بناؤ تاکہ وہاں کام آئے۔ تو اس نے وہ آیات تلاوت فرمائی۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ یار عجیب بات ہے۔ اس کو بتایا بھی کہ سخت موسم میں، نے کہا بس میں اس کے لیے تیاری کرتا ہوں آخرت کی۔ جب وہ چلا گیا اپنے بکریوں کے پاس، تو انہوں نے آپس مشورے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس آدمی کا تھوڑا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ یہ اور بھی امانت دار و ایماندار ہے کہ ایسی روزے رکھتا ہے۔ تو اس کو بلایا کہ آ جاؤ بھائی، ایسا کرو کہ ہم پہ ایک بکری بیچو، تو ہم اس کو ذبح کریں گے، ہم اپنے لیے پکا لیں گے اور تمہیں گوشت دے دیں گے، تو جب شام کو افطاری کرو گے تو اس سے افطار کرو۔ تو اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ فلانا آدمی مدینہ شریف میں ہے، میں اس کا غلام ہوں، اور یہ بکریاں اس کی ہے، تو یہ میں نہیں دے سکتا، بیچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا بھائی اس کو کیا پتہ، اتنے بہت زیادہ بکریاں ہیں، وہ کون سا ان کو گنتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی چل جائے تو بتاؤ کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور وہ لے گیا۔ جب ان نے یہ بات ان کو بتائی تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وَأَيْنَ اللہ، پھر اللہ کہاں چلے گئے؟ یہ وہ غلام تھا، صحرا میں تھا، اور اس کا اللہ سے ڈر اور یقین اتنا تھا کہ اس کے پاس مالک نہیں، مگر وہ پھر بھی خیانت نہیں کرتا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو نہیں جانتے تھے، کسی کو بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ بس پھر انہوں نے اس کو چھوڑا کہ جاؤ اپنے بکریاں چراؤ۔ یہ مدینہ شریف میں جب واپس آئے تو اس مالک کو ڈھونڈا۔ جب مالک کے پاس گئے کہ بھئی وہاں ایک صحرا میں ایک ایسا غلام ہے، وہ تمہارے بکریاں چراتے ہیں، وہ مجھ پر بیچ دو۔ انہوں نے کہا، اس کی بڑی تعریفیں کی کہ یہ تو ہمارے پاس بہت عرصے سے ہے، بہت دیندار امانت دار ہے، ہمارا دل تو نہیں چاہتا، مگر آپ جو ہے، آپ کے جو آپ نے بات کی تو بس ٹھیک ہے، آپ کا ہو گیا، کیونکہ آپ کی قیمت قدر منزل ہمارے دل میں بہت زیادہ ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو، جتنا بکریاں ہیں نا وہ بھی بیچ دو۔ اس نے کہا کہ یار کیوں ملامت کرتے ہو، بکری بھی چلو تمہاری ہو گئی، وہ بھی بیچ دی۔ پھر یہ سارے واپس چلے گئے اس صحرا میں۔ اس کو بلا ادھر آؤ کہ یہ کہ تم آزاد ہو گئے، آزاد غلام کے لیے
آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی تھی کہ تم آزاد ہو گئے اور یہ ساری بکریاں تمہاری ہو گئی. تو اس نے تھوڑا افسوس کیا کہ میرا مالک تو بہت اچھا آدمی تھا، تو بہت اچھا وہ گزارا تھا. چلو اگر آپ لوگوں نے ایسے کیا تو اس کے لیے دعائیں دی. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی بات کرتے تو ہر بات میں وہ کہتا تھا، ہاتھ گنگلی اٹھاتا آسمان کی طرف پکڑتا، وہ این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تو ہر جگہ ہے. ہمارے صاحب اقتدار آج کل ان نے جو حال ہمارا کیا ہے، یہ اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے، نہ یہ موت سے ڈرتے ہیں. یہ سب جتنے بھی ہیں اپنے بچوں کے مستقبل میں لگے ہیں. او بھائی مستقبل یہاں کسی کا بھی نہیں، مستقبل ہمارا آخرت ہے، مستقبل ہمارا دوزخ اور جنت ہے. اگر یہاں ہم نے جنت کمایا تو مستقبل میں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. اگر ہم نے یہاں دنیا کمایا تو مستقبل پھر دوزخ ہوگا. یہ اللہ کو کیوں ہم بھول چکے ہیں، کیوں ظلم کرتے ہیں کہ آج کل جو حال ہے، لوگوں کو جس طرح ڈرایا گیا، لوگوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں. چادر اور چار دیواری کا کوئی کسی نے بھی اس کی عزت نہیں رکھی، احترام نہیں کرتے. بوڑھوں چھوٹوں کو نہیں چھوڑا، بچوں کو نہیں چھوڑا، کاروباروں کو نہیں چھوڑا، مٹایا. کارخانے ان کے بند کیے، لوگوں کو بے روزگار کیا، مہنگائی آسمان تک پہنچائی، بجلی کا نرخ آسمان تک پہنچایا. یہ اللہ سے بالکل بے خوف ہو گئے. یہ بالکل موت کو یاد رکھتے ہی نہیں ہیں. سب جو ہے 70 سے اباؤ ہے، اور سب کے جو میرے جیسے ٹانگیں جو ہے ان کے قبروں میں ہے. ہر ایک کو مختلف قسم کی جو عمر کی بیماری ہوتی ہے، جس کو ایج فیکٹر کہتے ہیں، سب کو لگی ہوئی ہے. پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، پھر بھی یہ سوچتے نہیں کہ کل میری سانس نکلے گی، اسی زمین میں سب نے دفن ہونا ہے. پھر وہاں نہ بادشاہی ہوگی، نہ وہاں اقتدار ہوگا، نہ وہاں حاکمیت ہوگی. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور 25 کروڑ عوام کے ٹیکس، غریبوں کے ٹیکس، جس سے مالدار پل رہے ہیں. ایک آدمی یا مزدور کو پہلے مزدوری نہیں ملتی، اگر ملتی ہے سارا دن محنت کرے گرمی میں 500 600 700. اور ہمارے صاحب اقتدار دن کے 1 لاکھ 2 لاکھ ان کا، وہ گھر میں سوتے ہیں اور 2 لاکھ حکومت کے ذمہ لگ جاتے ہیں. وہ تھوڑا بھی نہیں سوچتے کہ بھائی میں 2 لاکھ کس چیز کا لیتا ہوں، اور یہ مجھے دیتے کون ہے، اور یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں. یہ غریبوں کی مزدوری جو جیبوں سے جاتی ہے. وہ غریب جو 500 1000 کماتا ہے، اس میں سے وہ 600 ٹیکس دیتا ہے، اور 400 جو ہے وہ اپنے خرچہ کرتے ہیں. بھائی اللہ سے ڈرو. وَأَيْنَ اللَّهُ وَأَيْنَ اللَّهُ وَأَيْنَ اللَّهُ. اللہ نے ڈیل دی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں وہ بہت مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور پھر جانے کا اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس فضولیات سے. آخر ہمارا جو ہے کامیابی والا کریں. وما علینا الا البلاغ.